فَفِيهَا اُخْتُبِرْتُمْ، اس دنیا میں جو تم بھیجے گئے ہو صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو. وَلِغَيْرِهَا خُلِقْتُمْ، اور جو تم خلق ہوئے ہو وہ کہیں اور کے لیے خلق ہوئے ہو. اس کے بعد امام موت کا ایک منظر پیش فرما رہے ہیں. انما المرء اذا هلك قال الناس ما ترك وقالت الملائکہ ما قدم للہ. جب کوئی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا، اور فرشتے پوچھتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا تھا. لوگ اہل دنیا ہیں، باپ بھی مرتا ہے تو مڑ کے دیکھتے ہیں چھوڑا کیا ہے ابا نے. کسی کو پرواہ نہیں کہ ابھی فرشتے پوچھ رہے ہیں لایا کیا ہے، یہ لایا کیا ہے. عجیب روایت ہے، عجیب روایت. کہتے ہیں کہ جب کوئی مومن مرتا ہے تو وہ جب اس برزخ میں جاتا ہے تو اس کی جان پہچان والے مومنین جمع ہوتے ہیں، اس کو تھوڑا پہلے دلاسا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اچانک آ جاتے ہیں تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ میں کہاں گیا، یہ تو مر گئے تھے، یہ تھا وہ تھا. تو آہستہ آہستہ پھر اس کے ساتھ ذرا انس لیتے ہیں، تھوڑا اس کو نرم کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں پریشان نہیں کرو ابھی نیا نیا آیا ہے یہ. پھر تھوڑا اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور مثال کے طور پہ پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارا فلاں رشتہ دار تھا وہ زندہ ہے یا مر گیا، اس سے پوچھتے ہیں. تو وہ بتاتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے. تو کہتے ہیں ٹھیک، اللہ کا شکر ہے. کیا مطلب؟ ابھی ادھر آنے کا چانس ہے اس کا. پھر اگر وہ بتاتا ہے وہ تو کب کا مر چکا، تو کہتے ہیں اوہو برا ہوا، یعنی یہاں نہیں آیا، اب یہ کہیں اور گیا، تو برا ہوا اس کے ساتھ. اب آپ سوچو یہ سب ہمارے ساتھ ہونا ہے. ہم نے کہیں اور نہیں جانا، ہم نے بھی وہیں جانا ہے. یہ تیاری کب کریں گے؟ انسان جب کوئی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کے لیے لایا، کیا آگے بھیجا. للہ آباؤکم، امام فرمانے اپنے اجداد کے لیے. یعنی مفتی صاحب نے ترجمہ کیا خدا تمہارا بھلا کرے. للہ آباؤکم یہ عربی میں محاورہ ہے، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا خدا تمہارے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، اس طرح للہ آباؤکم، اپنے اماں ابا کی خاطر، اپنے اجداد کی خاطر. صحیح. امام فرمانے اپنے اماں ابا اجداد کی خاطر قدموا فقدموا بعضا یکن لکم قرضا، اپنے اماں ابا کی خاطر، اجداد کی خاطر کچھ ایسی چیزیں بھیج دو جو خدا کے پاس قرض کی طرح رہ جائیں گی. خدا قرض لے گا؟ ہاں، امام نے خود خطبے میں فرمایا وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اور ہم بے بسوں سے کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے قرض دے. اے اللہ میں کہاں سے قرض دوں گا؟ تو وہ کہتا ہے یہ جو تم میرے لیے کچھ کرو گے نا، یہ میرے اوپر قرض آ گیا تمہارا، اب میں پورا کروں گا. زمین و آسمان کا مالک ہے اور کہہ رہے کوئی ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ اکبر. تو امام فرمانے اماں ابا کی خاطر، اپنے اجداد کی خاطر کچھ چیزیں ایسی آگے بھیج دو جو تمہارے لیے قرضہ بن جائیں گی. اللہ قرض لے رہا ہے ابھی. وَلَا تُخَلِّفُ كُلًّا فَيَكُونُ عَلَيْكُمْ كَلًّا، سب یہاں چھوڑ کے نہیں جانا، یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی. سب چھوڑ کے نہیں جانا، یہ مصیبت بن جائے گی. ہمارے یہاں سب کے پاس یوں بنا ہوا ہے قانون، میرے پاس کچھ پیسہ ہے، جائیداد ہے، بزنس ہے، مرنے سے پہلے سب چھوڑ کے جاؤں گا. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. امام نے یہ نہیں کیا تھا، واللہ نہیں کیا. امام نے کیا کیا؟ امام نے کچھ چھوڑا اپنی اولاد کے لیے، زیادہ تر مسلمانوں پہ وقف کر دیا شہادت سے پہلے. ہمارے یہاں کوئی بزنس مین یہ کرے گا؟ سب کا سب چھوڑ کے جائے گا. چھوڑ کے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کمانے کی مصیبت تم نے اٹھائی اور تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. یہ کیا ستم کر رہے ہو؟ 50 سال 60 سال میں نے گنوائے، اس کے لیے حلال حرام میں نے کیا، خون جگر میں نے پیا، آخرت میں بھی میرے کام نہیں آئے. یہ کیا حماقت ہے؟ بھائی جانے سے پہلے کم از کم اللہ کے نام کر کے جاؤ.
تو کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے نا. جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہیں کس نے کھلایا تھا؟ نہیں کہہ رہے بچوں کو بھوکا چھوڑ کے جاؤ، روایت میں بھی ہے. اچھا نہیں، ایسے نہیں کہ بچوں کو بھوکا چھوڑ کے جاؤ، کچھ دے کے جاؤ، کوئی سہارا کر کے جاؤ، لیکن سب کا سب چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ کیا کام کر رہے ہو؟ یہ مت کرو. تو امام فرما رہے ہیں تمہیں اپنے اماں ابا کی خاطر ذرا خیال کرو، آگے بھیج دو جو اللہ کے لیے قرض بن جائے، اور سب کا سب چھوڑ کے نہیں جانا، یہ تمہارے لیے وبال بن جائے گا، مصیبت بن جائے گی. کیسے مصیبت بن جائے گی؟ تمہاری اولاد نے اگر نیک کام میں خرچ نہیں کیا پھر کیا ہوگا؟ اس سے گناہ کرنے شروع کر دیے پھر کیا ہوگا؟ اصل روایت ہمارے پاس ہے، اختتام پہ لے کے جاتا ہوں. روایت ہمارے پاس ہے، ایک آدمی ساری زندگی خوب محنت کی، خوب کمایا، حلال سے کمایا، حلال سے کمایا، آخر میں چھوڑ کر مر گیا. آخر میں چھوڑ کے مر گیا. مرنے کے بعد ادھر پہنچ گیا دنیا میں، تو اس کو حساب دینا پڑا کمائی کا، اور اس پیسے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، تو وہ مشکل میں پھنس گیا بیچارہ. اور جن کے ہاتھ میں آیا وہ اتنے عقل مند تھے، جیسے ہی ان کے ہاتھ میں آیا انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ مر گئے. اب وہ جس نے کمایا تھا وہ اپنی کمائی کی غلطیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا تھا، اور جس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے جنت میں جا رہے تھے. تو روایت میں لکھا ہے اس سے زیادہ حسرت اٹھانے والا انسان کوئی نہیں ہے کہ کمایا میں نے اور میں بدبخت جہنم میں. انہوں نے تو کمایا بھی نہیں تھا لیکن ایک صحیح فیصلہ کر کے جنت میں. تو بھائی سب اولادوں کے لیے مت چھوڑو، کچھ چھوڑ کے جاؤ کہ ٹھیک ہے بھوکے نہ مریں، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، باقی اچھا وزن اپنے لیے پہلے سے بھجوا دو آگے تاکہ خیر. اور سب سے اچھی چیز، اچھا اب یہ باتیں تو ہو گئیں دولت والوں کی، پیسے والوں کی. ابھی کوئی کہے بس میرے پاس مولانا پیسہ ہے ہی نہیں، میں کیا چھوڑ کے جاؤں گا؟ ہوگا تو چھوڑوں گا نا. نہیں تو تم ایک اور کام کرو، اپنے بچوں کو اچھی عادتیں دے کے جاؤ، پیسے سے زیادہ کام آئے گی. گھر میں جلاد بنے ہوئے ہو اور بچوں کو جلادیت کی عادت دے کے جا رہے ہو، یہ تو تم اپنا دگنا نقصان کر رہے ہو. اچھی عادتیں دے کے جاؤ، بچوں کو یہ سکھا کے جاؤ کہ بیٹا سچ بولتے ہیں، اللہ کی بندگی سکھا کے جاؤ، تو آپ کے لیے ذخیرہ بن گیا. وہ جب تک سچ بولے گا آپ کو فائدہ ہوگا. صدقہ جاریہ. نہیں تھا پیسہ کوئی بات نہیں، پیسے کا کیا، تو کچھ تو کرو، بلاخر کچھ تو امید ہو، آگے ابدی زندگی ہے.